بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی. تفسیر قرآن کے سلسلے میں ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 83 پر پہنچے ہیں. اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے جائے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ یعنی اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے جائے اور وہ آپ سے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو آپ کہہ دیں اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ ہی میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑائی کرو گے. پھر فرمایا کہ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تم نے رضیتم بالقعود اول مرہ یعنی پہلی مرتبہ تم نے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو فقعدوا مع الخالفین، اب پیچھے رہ جانے والوں اور بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ تم بیٹھے رہو. اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ منافقین انہوں نے جیسے بیان ہوا کہ جنگ تبوک میں انہوں نے رسول خدا کی بات کو نہیں مانا، بیٹھے رہے اور بلکہ نہ صرف یہ کہ خود بیٹھے رہے بلکہ دوسروں کو بھی روکتے رہے، منع کرتے رہے اور یہ کہا کہ رسول کے ساتھ نہ جاؤ، رسول کی بات کو نہ مانو. اور اس پہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے شدید عتاب ہوا کہ یہ لوگ جو ہے وہ کافر ہو گئے اور ان کو مسلمانوں کی صفوں سے جدا کیا جائے. اب یہاں بھی یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ دوبارہ بھی آپ کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں اور یہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، کوتاہی ہو گئی تھی، اب ہم دوبارہ آپ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں اور آئندہ آپ کا ساتھ دیں گے، تو یہاں یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ان کی بات کو قبول نہ کریں. اگر یہ لوٹ کہیں کہ فاستاذنوا کا آپ سے اجازت چاہیں خروج کی، یعنی یہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے اور اب جو جنگ وغیرہ ہوگی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو فرمایا کہ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي، ان سے کہتا تم میرے ساتھ نہ نکلو، ضرورت نہیں ہے تمہاری کبھی بھی، ابداً ہمیشہ، آج کے بعد اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، اب تم ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا، اور میرے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم پہلی مرتبہ جب تمہیں کہا گیا تم بیٹھنے پہ راضی ہوئے اور تم نے بیٹھنے کو ترجیح دیا، یعنی کہ یہ کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں جنگ کریں، ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے. تو فرمایا کہ اب فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب جو ہے وہ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو. یعنی اگر تمہیں اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ ہی میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تو اس آیت میں جو ہے وہ ان منافقین کے حوالے سے بیان کیا گیا، کیونکہ یہ منافقین جیسے بیان ہوا کہ جنگ تبوک میں یہ لوگ رسول خدا کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا، یعنی ایسے افراد ہیں ضرورت کے وقت
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آسودگی کے وقت بڑھ چڑھ کر آگے آنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، جب آسانیاں ہوتی ہیں تو بڑھ چڑھ کر آگے آتے ہیں، بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے یا جب مشکل آتی ہے تو اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ وہی افراد تھے منافقین کی، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جب ضرورت کی آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے افراد کے لیے فرمایا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور مسلمانوں کی صفوں سے ان کو جدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پیچھے رہ جانے والے کے ساتھ تم بیٹھے رہو۔ بعض نے کہا یہاں مراد عورتوں اور بچوں کو مراد دیا گیا ہے کہ جس طرح عورتیں اور بچے پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لوگ جب وہ جنگ کے لیے جاتے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہی مخالفین، یعنی وہ مخالفین ہیں جو جنگ کے لیے انہوں نے عذر اور بہانے مانگے اور عذر اور بہانے کرتے ہوئے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو فرمایا کہ تم بھی انہی کی طرح پیچھے بیٹھے رہو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَصِلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ اے رسول آپ ان میں سے کسی پر بھی نماز نہ پڑھیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی مر جائے ماتا ابداً، یعنی اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کے اوپر کبھی بھی آپ نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں، ان کی نماز جنازہ کو نہ پڑھیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ ولا تقم علی قبر، اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا نہ کریں۔ انہم کفروا، بے شک وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، وماتوا، اور وہ مرے، وہم فاسقون، اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے۔ تو یعنی یہاں پہ رسول خدا کو ان منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا۔ یعنی یہ آیات نازل ہونے سے پہلے، اس سے پہلے جب منافقین مسلمانوں کے صفوں میں چھپے ہوئے تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، لیکن رسول خدا بھی ان کے ساتھ عام مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالی کی طرف سے صریح حکم آ گیا کہ یہ جو منافق ہیں ان کو مسلمانوں کی صفوں سے بالکل جدا کیا جائے، اور ان کا حساب بھی کفار کی طرح ہے، جس طرح سے کافر ہیں اسی طرح سے، اور یہ کھل کر سامنے آ گئے، خصوصاً رسول خدا کی زندگی کے آخری ایام میں منافقین کھل کے سامنے آ گئے۔ تو ان کو مسلمانوں، چونکہ ان کا نقصان سب سے زیادہ تو کفار سے بڑھ کر تھا، اندرونی دشمن جو ہے اس کا نقصان بیرونی دشمن سے زیادہ ہوتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے اندر موجود چھپے ہوئے دشمن تھے۔ تو پر حکم آیا کہ ان کے اوپر نماز نہ پڑھیں، ان کا جو اصحاب کتاب ہے بالکل کفار کی طرح ہے، مشرکین کی طرح ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور مخالفت کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی کو منافقین کا سردار تھا، اور بعض شیعہ یا اہل سنت مصادر میں آیا کہ عبداللہ ابن ابی کے اوپر رسول خدا نے نماز پڑھی وہ جب فوت ہوا، کیونکہ اس کے بیٹا جو مومن تھا اور اس کے بیٹے نے درخواست کی، رسول خدا نے اس کے لیے استغفار بھی کی۔ لیکن یہ جو روایات ہیں یہ آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، کہ جو رسول خدا کو یہ آیت تاکید کہہ رہی ہے، کہ تاکید کے ساتھ کہہ رہی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو ان میں سے کبھی بھی ان کے اوپر نماز کے لیے آپ کھڑے نہ ہوں، اور نہ ہی ان کے لیے دعا کریں، ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، عام منافقوں کا سردار تھا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا قرآن کی مخالفت کریں۔ اور یعنی یہ بھی ہمارے پاس ایک معیار ہے روایات کو جانچنے کا، کہ قرآن کی آیات کے اوپر پرکھنا چاہیے ان کو، اگر قرآن کی آیات کے مخالف ہوں تو ہم ان روایت کو چھوڑ دیں گے، اگر قرآن کی آیات کے مطابق ہوں تو پھر لے لیں گے۔ اور پھر یہ بھی یہاں نقطہ ہے کہ لا تقم علی قبرہ، ان کے قبر کے اوپر آپ کھڑے نہ ہوں۔ اس سے یہ کہ مسلمان جو تھے کسی مسلمان کی تدفین کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر رسول خدا دعا کیا کرتے تھے، اور جیسے روایت میں ایک رسول خدا دعا جب مسلمان کو وفات پاتے جنازے کے بعد تدفین کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہوتے اور دعا کرتے تھے۔
اور خود فرماتے تھے کہ استغفروا لاخیکم، اپنے اس بھائی کے لیے استغفار کرو، اور واسألوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، چونکہ اب اس سے سوال جواب ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا، مومنوں کی قبر پر کھڑے ہونا دعا کرنا، یہ سنت نبوی ہے۔ بعض جو برادران اہل سنت یا بعض وہابی مسلک افراد جو کہتے ہیں کہ قبروں پر نہیں جانا چاہیے، قبر پر کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، تو خود اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ فرمایا کہ منافق کی قبر کے جنازہ نہ پڑھو اور منافق کی قبر پر کھڑے نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی مومن ہو تو اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے، دعا ہی کرنی ہے نا۔ اور رسول خدا کی سیرت سے ثابت ہے کہ مومنین کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کی قبر پر آنا، یہاں پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کرنا، یہ رسول خدا کی سنت اور رسول خدا کی سیرت ہے، اور اس سے مومنین کے لیے فائدہ ملتا ہے، ان کو ان کی دعا ان کی حالات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ آپ چاہے آپ دعا کرتے رہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ سیرت سنت رسول خدا سے ثابت ہے کہ مردے کے لیے دعا کی جائے، اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یا گھر میں جیسے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، یا ہم لوگ جو وفات کے بعد دعا کرتے ہیں مومنین کے لیے، تو یہ رسول خدا کی سنت سے ثابت ہو گیا۔ اور بعض نے کہا کہ زیارات قبور درست نہیں ہے، یہ بعض اہل سنت مصادر میں ان کی کتابوں میں جو نقل ہوا ہے، یہ ایک حدیث نقل ہوئی ہے سنن نسائی اور دوسری کتابوں میں، کہ جس میں فرمایا کہ رسول خدا نے سے روایت ہے کہ نہیتم عن ثلاثن نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تم کو 3 چیزوں سے روک دیا تھا، ان میں سے ایک قبروں کی زیارت تھی، اب قبروں کی زیارت کرو۔ یعنی شاید ممکن ہے کہ کسی خاص لمحے میں خاص مدت تک منع کیا گیا ہو، اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید منافقین جو تھے، ان منافقین چونکہ قرآن نے بھی بیان کیا کہ منافقین جو ہیں ان کی قبروں پہ داخل نہ ہو اور منافقین کی قبروں پہ کھڑے ہو کر دعا نہ کرو، تو ممکن ایک خاص مدت کے لیے منع کیا گیا ہو منافقین اور کفار، اور چونکہ بہت سارے افراد مکس تھے۔ لیکن اس روایت کے مطابق بھی یعنی وہ اب رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے وہ نہیں اٹھا لی، یعنی اب تم مومنین کی قبروں پر دعا کر سکتے ہو۔ یہ اہل سنت منابع میں موجود ہے، نسائی باب جو ہے وہ سنن نسائی میں موجود ہے یہ روایت باب العزم کے اندر۔ تو لہذا مومنین کی قبروں پر جا کے کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ سنت ہے، سے ثابت ہے، اور اس آیت سے بھی ثابت ہے، اور جو ہے وہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ فاسق ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن خدا اور رسول کا انکار کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کی اموال اور ان کی اولاد جو ہے وہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، تمہیں فریفتہ نہ کرے، حیران نہ کرے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم، یعنی ان لوگوں کے پاس مال اور اولاد ہے، یہ مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، حیران نہ کرے۔ کیوں؟ انما یرید اللہ ان یعذبہم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے، بہا، انہی چیزوں کے ذریعے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں وتزہق انفسہم، اور ان کی نفس جو ہے وہ جان کنی ہو، یا ان کی روحیں ان کے نفسوں سے جدا ہو جائیں، ان کے جسموں سے جدا ہوں، اس حالت میں کہ وہ کافرون، اس حالت میں جدا ہو کہ وہ کافر ہوں، حالت کفر میں جائیں، یعنی ان کی نفس نکلیں، یعنی ان کی روحیں نکلیں اس حالت میں کہ وہ کفر میں، یعنی دنیا کی مستی میں مست رہیں وہ۔ تو یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ جو ہے وہ یہ جو منافقین ہیں، ممکن ہے اللہ تعالی مالی اعتبار سے ان کے پاس مال و اولاد کثرت موجود ہو، تو
تو اس سے آپ تعجب نہ کریں، اس سے یعنی بعض مومنین کے بعض مسلمانوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو کہتا ہے کہ یہ مخالف ہیں، یہ دشمن ہیں، تو پھر اللہ نے ان کو مال کیوں دیا، ان کو اولاد کیوں دی، ان کو اتنے وسائل کیوں دیے، اتنے یہ امیر کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ معیار نہیں ہے کسی کے اوپر اللہ کے راضی ہونے کا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور آخرت میں جیسے بیان فرمایا قرآن کریم نے کہ جو دنیا کو چاہتا ہے، من ارادت دنیا، جو دنیا کو چاہتا ہے تو ہم نوتی منہا، اس میں سے ہم اسے کچھ دے دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، پھر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا حساب بے باک کر دیتا، چکا دیتا ہے۔ تو یہ منافق وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ یہ جو ان کو اموال یا اولاد دی گئی ہیں اس لیے دی گئے تاکہ اللہ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی روحیں نکلیں تو حالت کفر میں جائیں، یعنی حالت کفر میں ہی اس دنیا سے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر انسان اپنے آپ اپنی مسلک کو خدا پر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ تو اور فرمایا کہ جو آخرت کو مطالبہ کرتا ہے، وَمَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، جو آخرت کو طلب کرے تو پھر ہم اسے آخرت میں سے بھی دیتے ہیں اور دنیا میں سے بھی دیتے، دونوں دیتے ہیں۔ لیکن جو فقط دنیا کے در پہ ہوتا ہے تو پھر ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا یہ چیز اللہ تعالیٰ پاس کو اس طرح سے دنیا میں اس کا حساب بے باک کر دیتا ہے تاکہ آخرت میں وہ خالی ہاتھ رہے۔ تو منافقین کے بارے میں یہ بیان کیا کہ اگر انہیں دیا گیا ہے دنیا میں تاکہ اس لیے کہ وہ آخرت میں وہ عذاب میں مبتلا ہوں اور حالت کفر میں دنیا سے جائیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی سورت نازل ہوتی ہے کہ ان آمنوا باللہ، کہ جس میں یہ کہا جائے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولی، اور رسول کے ساتھ جہاد کرو، استاذن اولو الطول، تو جو اولو الطول ہیں، اولو الطول یعنی جو دولت مند ثروت مند افراد، منہم ان میں سے، یعنی منافقین میں سے، ان میں سے جو ثروت مند افراد ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ کس چیز کی؟ کہتے ہیں ہمیں اجازت دیں کہ ہم نہ جائیں، ہمیں چھٹی دے دیں، ہمیں رخصت دے دیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں چھوڑ جائیں، نکن مع القاعدین، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ تو یہ بھی منافقین کے والے سے بیان کیا گیا کہ جیسے اذا انزلت سورۃ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، یعنی کئی بار یہ واقعہ رونما ہوا کہ سورت نازل ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم ابھی بھی فرصت ہے، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ، جاؤ جہاد کرو۔ تو یہ لوگ وہاں بھی بہانے جو ہے وہ بہانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مال اور ثروت نے ان کو زمین گیر کر دیا ہے۔ جیسے بیان فرمایا کہ آپ کو ان کی مال اور ثروت سے تعجب نہ کریں، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کو دیا کہ دنیا میں ان کو عذاب کرے۔ مال اور ثروت نے انہیں اس سے وابستگی نے ان کو زمین گیر کر دیا ہے، اب وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ لہذا اولو الطول، یہ صاحب ثروت جو ہے کہتے ہیں کہ بس ہمیں چھوڑ دیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں، ہم آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، تو بظاہر اجازت لیتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پردے فاش کر دیے کہ یہ لوگ منافق ہیں اور یہ جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، یہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ یہ بیٹھے رہیں مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ وہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں، اور وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس وہ کچھ بھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ خوالف سے مراد بعض نے کہا کہ وہ بچے یا خواتین ہیں جو گھر میں مجاہدین جو جہاد کے لیے جاتے تھے وہ پیچھے چھوڑ جاتے تھے، یعنی خوالف یعنی پیچھے رہ جانے والے۔
تو یعنی یہ گویا کہ ان عورتوں اور بچوں کی طرح اپنے آپ کو انہوں نے بھی ان کے ساتھ بٹھا دیا ہے، یعنی گویا کہ وہ گھر میں بیٹھنے والی عورتوں میں شامل رہنا انہوں نے پسند کیا ہے اور جہاد کے لیے نہیں نکلے. اور ایک طرح سے ان کے لیے تانا دیا جا رہا ہے ان منافقین کو کہ جو جہاد کے لیے نہیں نکلے اور جہاد کے لیے نہیں جاتے، اور وہ اپنی اسی بات پر راضی ہو گئے کہ ہم بیٹھے رہیں بس. اور فرمایا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. یہ ایک طرح کی تحقیر آمیز جملہ بیان فرمایا کہ یہ عورتوں کے ساتھ ان کو گھر میں بیٹھنا پسند ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اور پھر جو ہے یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لاتے. بعض افراد ایسے ہیں کہ جو گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یعنی اللہ مہر لگا دیتا ہے، یعنی یہ قابل ہدایت نہیں ہے. ایسے افراد جو مرضی ہو جائے وہ قابل ہدایت نہیں، اب ہدایت کی طرف نہیں پلٹتے. یہ جب اللہ تعالیٰ ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ہدایت سے ان کی کھینچ دیتا ہے اور ان کو ہدایت نہیں کرتا، تب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ انہوں نے اپنی مخالفت سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ قابل ہدایت نہیں ہے. لہذا فرماتے اللہ کہ ان کے دلوں پر آپ مہر لگ چکی ہے، یعنی یہ قابل ہدایت نہیں ہے. فرمایا کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم، فرمایا لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ وہ جہاد کرتے اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ذریعے سے، وہ جہاد میں دریغ نہیں کرتے. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخِيَرَاتُ، انہی لوگوں کے لیے خیرات ہیں، انہی لوگوں کے لیے خوبیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ جو رسول اور رسول کے ساتھی ہیں، حقیقی ساتھی ہیں، وہ جہاد سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں. اور جہاد کا لفظی معنی ہے کوشش، صحیح و کوشش، تلاش کرنا، کوشش کرنا. اگرچہ جہاد کا بارز اور آشکار نمونہ جنگ ہی ہے، یعنی کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کرنا، لیکن جہاد فقط اسی کے اندر منحصر نہیں ہے کہ فقط جو ہے وہ جنگ کوئی جہاد کہا جائے. جہاد جو ہے وہ کا معنی عام ہے، ہر طرح کی سٹرگل اور کوشش اللہ کی راہ میں جو ہے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں کوشش کی جائے، وہ جہاد کہلاتی ہے. اور اسی وجہ سے جہاد بن نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. اور اسی طرح سے ثقافتی حوالے سے کوئی جہاد کرتا ہے، یعنی جہاد یہ کہ لوگوں کی تربیت کے لیے کوشش کرتا ہے، لوگوں کی تعلیم کے لیے کوشش کرتا ہے، لوگوں میں معرفت کی کوشش کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ایک طرح کا جہاد ہے. اپنی تربیت کے لیے، اپنی فیملی کی تربیت کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ جہاد ہے. تو لہذا اپنے جانوں، اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں، تو یہ حقیقی فرمایا کہ یہ مومن ہیں اور انہی لوگوں کے لیے خیرات ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے. مفلحون، فلاح کا لفظ قرآن نے فرمایا قد افلح المؤمنین، بالتحقیق مومنین فلاح پا گئے. یہ فلاح کامیابی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کاملاً تابع اور پیرو ہو تو اس کے لیے فلاح کامیابی ہے، یعنی آخرت کے عظیم درجات ہیں. اب یہ فلاح جو پا گئے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ تو یہاں بیان فرمایا کہ اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے آمادہ کی ہے، تیار کی ہے ایسے باغات، ایسی جنتیں جن میں نہریں جاری ہیں، من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. تو یہاں ان افراد کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آمادہ کر رکھی ہیں، عاد اللہ تیار کی ہیں، یعنی پہلے سے ہی یہ بہشت اور باغات آمادہ ہیں، یہ نعمتیں ان کے لیے تیار ہیں اور موت کے بعد وہاں پہ منتقل ہوں گے ان نعمتوں میں، ان باغات میں، ان بہشت کے میں. اور یہی فوز کبیر، بڑی کامیابی ہے، فوز عظیم. بعض جگہ کبیر فرمایا، بعض جگہ عظیم فرمایا. یہ بہت بڑی کامیابی اور عظیم کامیابی ہے، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ کامیابی بیان فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے، تو یقیناً وہ بڑی کامیابی ہے.
پھر فرمایا کہ وجاء المعذرون من الاعراب، اور عذر تراشنے والے، معذرون یعنی جو کہ معذرت چاہنے والے ہیں، یعنی عذر بہانے بناتے ہیں جو، وجاء المعذرون اور بہانے بنانے والے آئے، یعنی عذر تراشنے والے آئے، من الاعراب عرب کے بدو میں سے، اعراب یعنی عرب کے سیرانشین، عرب کے بدو، عرب کے سیرانشین کو اعراب کہا جاتا ہے۔ کس لیے آئے؟ لیؤذن لہم، کہ ان کے لیے اجازت دی جائے، یعنی یہ ایک عذر بہانہ لے کے آتے ہیں کہ بھائی ہمارے اموال ہیں، ہمارے فلاں کام ہیں، مصروف ہیں، یہ ہے وہ، ہم نہیں جہاد میں شریک ہو سکتے، لیؤذن لہم تاکہ ان کو اجازت دی جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو سے وقعد الذین، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا وہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں اور بہانے تراش کے گھروں میں بیٹھے رہیں، تو فرمایا کہ جھوٹ وہ بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا کہ ان قریب وہ لوگ جو کافر ہو گئے ان کے لیے دردناک عذاب، عبرتناک جو ہے وہ عذاب ان کو پہنچے گا۔ یہاں پہ بھی انہی افراد کی بات کی جا رہی ہے، عرب کے بدو، عرب کے سیرانشین جو کہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے تھے، تو یہ بھی اسی طرح سے ان منافقین کی طرح اپنے آپ کو جہاد سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، تو عذر اور بہانے لے کے آتے تھے، اور فرمایا کہ عذر اور بہانے در حقیقت اللہ اور رسول کو جھٹلانا ہے اور اللہ اور رسول کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے، اور ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ عذاب ایسا یصیب الذین کفروا، یہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب موجود ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اتباع، اللہ اور رسول کی پیروی اور کاملاً تابع ہونا کتنا اہم ہے، اور اگر وہ جہاد کے لیے بلائیں تو بلا چون چرا اور جانا چاہیے، اور جو لوگ بہانے بنائیں گے اور ان کے ساتھ نہیں دیتے تو اس صورت میں ان کے لیے بیان فرمایا گیا کہ یہ ایمان سے خارج ہیں۔ فرمایا کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، البتہ جہاد کی جہاں بات کی جا رہی ہے تو جہاد کی کیٹیگری میں جہاد کن افراد پہ ہے اور کن پہ نہیں ہے اب بیان کیا۔ فرمایا کہ یہ جو جہاد ہے نہیں ہے ضعفاء پر، ضعیف لوگوں پر، کمزور لوگوں پر یا بوڑھے لوگوں پر، ولا علی المرضى، اور نہ ہی ان لوگوں پر جو مریض ہیں، اپاہج ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، ان پر فرض نہیں ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ہی ان لوگوں پر ہے کہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، لا یجدون جو نہیں پاتے، ما ينفقون ایسی چیز جو وہ انفاق کریں، تو ان پر حرج نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالنفس بھی پر قادر نہیں ہے چونکہ مریض ہیں، ضعیف ہیں، اور نہ ہی جہاد بالمال کر پر قابل ہیں کہ چونکہ ان کے پاس ایسی چیز نہیں ہے جس سے جرائے خدا میں انفاق کریں، پس اس کا مطلب جرائے خدا میں انفاق کرتے ہیں وہ جہاد بالمال کرتے ہیں۔ غرباء، مساکین، فقیروں کو جو دیتے ہیں اپنے مال میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ جہاد بالمال انجام دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس ایسا مال بھی نہیں ہے کہ جس کو انفاق کریں۔ حرجن، جیسے ہی لا یجدون ينفقون، ایسا ان کے پاس کچھ نہیں پاتے کہ جس کو وہ انفاق کریں، جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ان کے پاس، تو فرمایا ایسے لوگوں پر حرج نہیں ہے، لیسا علی الضعفاء حرج، ان پر حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب یہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہوں، دل سے یہ خیر خواہ ہیں، یعنی دلوں میں ان کے چور نہیں ہے، بہانہ نہیں ہے، لیکن واقعاً مریض ہے، واقعاً نہیں مطلب وہ جہاد میں شریک ہو سکتے،
اور نہ ہی جہاد بالمال انجام دے سکتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہیں تو ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے لوگ جو کہ نیک ہوں، نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل سے مراد یعنی کہ جو نیک افراد ہیں، نیک لوگ ہیں، ان پر کوئی سبیل یعنی کوئی ان کے اوپر الزام نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ان افراد کا تذکرہ اس میں سے استثناء کیا گیا ہے کہ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، یہ جو ہے وہ جہاد ان پر معاف ہے، اور ایسے افراد جو ہے وہ اگر خیر خواہ ہوں رسول کے اور اللہ کے تو پھر ایسے افراد کے لیے کوئی الزام نہیں ہے اور ان کو اجازت ہے، یہ حقیقی معنوں میں ان کے لیے اجازت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ اذا ما آتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیہ، فرمایا نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جنہوں نے آپ سے درخواست کی، اذا ما آتوك جو کہ آئیں آپ کے پاس، لتحملهم تاکہ آپ ان کے لیے سواری فراہم کریں، قلت لا اجد ما احملكم علیہ، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، ایسی سواری موجود نہیں ہے کہ میں تمہیں اس پر سوار کروں، کیونکہ افراد کے پاس سواری کے لیے کچھ نہیں تھا۔ رسول خدا کے پاس آتے ہیں، کہتے کہ اگر آپ ہمارے لیے کوئی سواری فراہم کریں تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اذا ما آتوک، جب آپ کے پاس آئیں، قلتا لتحملهم، تاکہ آپ انہیں سوار کریں، ان کے لیے کوئی سواری فراہم کریں، تو آپ ان سے یہ کہتے ہیں لا اجدو، میں نہیں پاتا ایسی چیز کہ احملکم علیہ، جس پر آپ کو سوار کروں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، تولو، وہ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن کس حالت میں واپس جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، اس حالت میں واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ غم سے جو ہے وہ پر ہیں، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اعینہم تفیض من الدم، یعنی ان کی آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے پر ہیں، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، تفیض یعنی بہ رہے ہوتے ہیں، من الدم یعنی آنسوؤں سے، یعنی آنسوؤں سے پر ہوتی ہیں۔ حزنن، کس وجہ سے، غم کی وجہ سے کہ ہم کیوں اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ یجدو ما ينفقون، اس وجہ سے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا کہ وہ خرچ کرتے۔ فرمایا یہ اگرچہ یہ افراد اب جہاد میں شامل نہ بھی ہوئے، لیکن فرمایا ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ لوگ کیونکہ دل سے تمنا رکھتے تھے شامل ہوں، لیکن ان پاس کوئی وسائل نہیں تھے، کچھ چیز نہیں تھا، کوئی سواری نہیں تھی، کوئی ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا جنگ کا۔ اب رسول خدا کے پاس بھی آ کے یہ تمنا کر رہے ہیں کہ مثلا ہمارے لیے کوئی سواری کا اہتمام کرے تو ہم بھی جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ساری جو بات ہے اس غزوہ تبوک کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ غزوہ تبوک میں بہت سارے منافق جو پیچھے رہ گئے، بہانے بنائے انہوں نے، اور رسول خدا نے لشکر آمادہ کیا تھا، تیار کیا تھا، ان کو کہا، لیکن یہ لوگ آ کے مدینہ کے باہر آ کے پڑاؤ ڈال دیا، نہیں گئے، کچھ واپس آ گئے۔ منافقین نے بہت خراب کیا، چونکہ رسول خدا کی عمر کے آخری ایام تھے اور منافق بعض ایسے افراد تھے جو حکومت کے بہرحال در پہ تھے اور وہ اس چیز کے انتظار میں تھے، نعوذ باللہ رسول خدا کی آنکھیں بند ہوں اور ہم جو ہے وہ حکومت پر قبضہ کریں، اور ایک طرح سے جو حقیقی جانشین مولا علی علیہ السلام تھے ان کے حق کو غصب کرنا چاہتے تھے، اور جیسا کہ کیا بھی۔ تو ایسے افراد نہیں چاہتے تھے کہ ایسے حالات پہ کہ جب رسول خدا جو وہ آخری ایام ہیں اور مریض ہیں تو یہ چھوڑ کر اس نے دور چلے جائیں اور پھر اس طرح کے حالات پیش آئے۔
البتہ جنگ تبوک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے گئے اور مولا علی کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے. اس میں بھی جو ہے وہ اس طرح سے کچھ منافقین پیچھے رہ گئے. اور یہ جنگ تبوک کے بعد کا واقعہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جب آخری جنگ کے لیے رسول خدا نے آمادہ کیا تھا لوگوں کو اور لوگ پیچھے رہ گئے اور جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو ایسے افراد بھی تھے کہ جو جانا چاہتے تھے لیکن جا نہیں سکے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ چاہتے تھے لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہ وہ راہ میں خدا میں انفاق کرتے یا اپنے لیے سواری فراہم کرتے. تو ایسے افراد پر الزام نہیں ہے. فرمایا کہ انما السبیل علی الذین یستاذنونک، فرمایا کہ الزام تو ان لوگوں پر ہے، حرج تو ان لوگوں پر ہے کہ علی الذین یستاذنونک، جو آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں، یعنی بہانے اور عذر لے کے آتے ہیں. وہم اغنیاء، در حالی کہ وہ غنی ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن خواہ مخواہ کے بہانے بناتے ہیں اور خواہ مخواہ سے آپ سے درخواست کرتے ہیں. رضو، وہ اس بات پر راضی ہو گئے بے یکون مل خوالف، کہ وہ ہو جائیں خوالف کے ساتھ، یعنی گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کی میں وہ شامل ہو جائیں. میں وطبع علی قلوبہم فہم لا یعلمون، پس اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پس وہ نہیں جانتے. اب یہاں پہ دوبارہ تکرار کیا اسی بات کو. پہلے جہاد کی بات کی تھی اور اب یہاں پہ یہ کہا کہ یہ لوگ غنی ہونے کے باوجود بھی خود خرچ نہیں کرتے کچھ جی، اور جانا چاہیں تو جا سکتے تھے، خرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بیٹھنا پسند کیا تو پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ جب تم ان کے پاس واپس پہنچ جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے. یعتذرون الیکم، تمہارے پاس سامنے عذر پیش کریں گے، اذا رجعتم الیہم، جب تم واپس لوٹو گے. رسول خدا جو لشکر لے کے گئے غزوہ تبوک کے لیے، تو واپسی پہ فرمایا کہ یہ جب آپ واپس لوٹیں گے تو بڑے عذر اور بہانے لے کے آئیں گے کہ ہم تو جانا چاہتے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں قل لا تعتذروا، ان سے کہہ دو عذر اور بہانے لے کے نہ ہو. لن نؤمن لکم، ہم آپ کی بات پر ایمان نہیں لیں گے، ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری خبروں سے ہمیں متوجہ کر دیا ہے، تمہارے حالات سے، تمہارے دل میں کیا چل رہا تھا، تمہاری نیتیں کیا تھیں، ان تمام چیزوں سے اللہ نے ہمیں متوجہ کر دیا ہے اور ہمیں آگاہ کر دیا ہے. نبأنا اللہ، اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا، من اخبارکم، تمہاری خبروں سے. وسیر اللہ اعمالکم ورسول، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو مشاہدہ کریں گے. تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم عالم غیب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، یعنی تمہاری موت واقع ہوگی، تمہارے اعمال، نام اعمال اللہ اور رسول کے سامنے پیش ہوں گے اور پھر تم عالم غیب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم غیب بھی ہے اور شہادت بھی ہے. عالم غیب دنیا کی نسبت عالم غیب ہے، لیکن آخرت کے حساب سے وہ عالم شہادہ ہے. حقیقی معنوں میں وہ عالم شہادہ ہے، یعنی ہر چیز وہاں پہ آشکار ہے، ہر چیز ظاہر ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ خبر دیں گے تمہیں بما کنتم تعملون، اس کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. تو یہ منافقین کا دوبارہ یہیں پہ تذکرہ ہے کہ جب آپ مدینہ واپس پہنچیں گے تو آپ کے سامنے عذر، پیچھے رہ گئے، جہاد کے لیے نہیں گئے. فرمایا کہ یہ جب واپس آپ لوٹیں گے آپ پر عذر و بہانے لے کے آئیں گے اور کہیں گے ہم جانا چاہتے تھے اور یہ مشکل پیش آ گئی، یہ فلاں ہو گیا. فرمایا کہ ان سے کہو کوئی عذر بہانے لانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے تمام چیزوں سے ہم آگاہ ہیں، اللہ نے ہمیں سب کچھ آگاہ کر دیا ہے تمہاری خبروں سے، تمہارے دلوں میں کیا چل رہا تھا، تم کس مقصد کے لیے باقی رہے، کیوں نہیں جانا چاہتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں. لا تعتذروا، عذر نہ لے کے آؤ، ہم جو ہے وہ تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے، تمہاری خبروں سے ہم آگاہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جو ہے تمہارے، یعنی جنگ تبوک کے بعد تم کیا کچھ کرنے والے ہو،
تبوک کے بعد کے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم جنگ تبوک کے بعد کیا کرنے والے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آئے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول جانتا ہے، پھر تمہارے اعمال کے تناظر میں تم کو تولا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ تم کو غیب اور شہود جاننے والے کی طرف لٹایا جائے گا، اور وہاں پہ تم جو ہے وہ اللہ تعالی کے سامنے جواب دینا ہوگا، آخرت میں تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ فرمایا کہ سیحلفون، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، جب آپ ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے، تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اذا انقلبتم الیہ، جب آپ ان کی طرف لوٹ کے جائیں گے، لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان سے درگزر کریں، فاعرضوا عنہم، بس چھوڑ دو ان کو۔ فاعرضوا سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، بلکہ چھوڑیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، فاعرضوا عنہم، ان سے اعراض کریں، انہم رجس، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناپاک ہیں، رجس ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو وہ کماتے تھے، یعنی جو اعمال انہوں نے انجام دیا اس وجہ سے ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہاں دوبارہ یہ بیان فرمایا کہ جب آپ واپس پہنچ جائیں گے تو منافقین اللہ کی قسمیں کھا کے کہیں گے کہ ہم بے قصور ہیں، ہم جو ہے وہ ایسا نہیں کہ ہم ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ ساری آیات جو ہیں وہ رسول خدا پر جنگ تبوک میں واپسی پر، ابھی راستے میں تھے تو نازل ہوئی ہیں، اور بعد کے حالات کو بیان کر رہی ہیں کہ جب آپ واپس لوٹیں گے تو منافقین آپ سے یہ کریں گے، وہ کہیں گے، آپ سے سامنے عذر لے کے آئیں گے، بہانے لے کے آئیں گے، یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرما دیا پس کہ جو ہے وہ منافقین آپ کے سامنے عذر اور بہانہ لے کے آئیں گے اور ان کے عذر اور بہانے کو قبول نہ کریں، آپ ان سے بے اعتنائی برتیں، فاعرضوا، اعراض کریں، یعنی ان سے آپ بے اعتنائی برتیں، کیونکہ یہ منافق جو ہے وہ کسی قابل نہیں ہے، یہ رجس ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو وہ کماتے تھے۔ یہاں تک کافی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو آگے ہم بڑھیں گے سورہ توبہ کے آیت نمبر 95 تک جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔